مومن ہے. کیوں دلیل مومن ہونے کی؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس مومن ہونے کی؟ کم دونوں کا گوشت کھاتے. یہ دلیل ہے. گورنمنٹ کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام آپ سمجھیے اپنے اقلیت میں لکھا ہوا ہے. یہ مسلمان نہیں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان غم کون نہیں جانتا. ہزاروں مرتبہ تم نے علماء سے سنی ہوگی, مقررین کے مقاعدے سے سنی ہوگی. عمار سامنے کھڑا ہے, بیٹا یاسر سامنے کھڑا ہے, اس کا شوہر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. طبقات کے الفاظ میں ابن سعد کی طبقات کے علامہ بانی نے حسن قرار دیا ہے, پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے. اور ابو جہل نے سارے کپڑے حضرت سمیہ کے اتروا دیے. بالکل برانا ہو, بالکل برانا. عمار نے آنکھیں چھپا لی, یاسر نے چہرہ گھما لیا, ابو جہل نے ڈنڈے مارے, لاٹھیاں ماری. آنکھیں کیوں چھپا رہے ہیں؟ دیکھو یہ منظر, دیکھنا. سمیہ چیخ کر کہتی ہے کہ عمار تم تو میرے بیٹے ہو, میرا تمہارے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے. اگر تم میرے ننگے میرے بہانا جسم کو دیکھ لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اے میرے شوہر, تم تو میرے شوہر ہو, تم میرے جسم کو دیکھ رہے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ منظر تمہیں دیکھنا پڑے گا. میرے بیٹے تم بھی دیکھو, اے میرے شوہر تم بھی دیکھو. ابو جہل نے سوچا کہ ابھی بھی باز نہیں آئی, ابھی بھی ایمان سے متنافر نہیں ہوئی بھاگی نے. اس نے وہ نیزہ لیا, وہ نیزہ سننا بہت آسان ہے, ذرا غور کرو. کبھی اونٹ کو ذبح کیا ہوگا, نہر کیا ہوگا, کھنجر مارا جاتا ہے یہاں پر نیزہ, اور پیچھے سے ہاتھ بندے ہو کسی عورت کے, اور ذات میں عورت کی. سننا بہت آسان ہے, اور ایمان کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کرنا اچھے اچھوں کے کلیجے اور اچھے اچھوں کے گردے پانی. وہ نیزہ لیا, اور وہ نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں داخل کر دیا. اس طرف سے نکالا اور اس طرف سے دو. ایک بیٹا ایک مضبوط عورت پیچھے سے ہاتھ بندے ہوئے کھنجر کو پکڑنے کی طاقت دے رہی. اس کی نظریں گئی تو آسمان کی طرف اٹھی. یہی تو رب کی توحید ہے. اس کی نظریں اٹھی تو آسمان کی طرف اٹھی, اور اس نے نظریں آسمان پہ ڈالتے ہوئے فرمایا, اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ, اس نازک موقع پر میرے دین کو, میرے ایمان کو, میرے دین پر ثابت قدم رکھنا. اے اللہ, کہ ابو جہل کی تکلیفیں, ابو جہل کی دی ہوئی پریشانیاں, اس سے میرا ایمان نہ چھین بیٹھے. اس موقع پر لوگ کہتے ہیں اللہ میری مصیبت دور کر دے, اللہ میری پریشانی دور کر دے, لیکن اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میرے ایمان کو ثابت کرو. وہ ایسے نازک موڑ پر بھی دعا کر رہی ہے, تو ایمان کو بچانے کی دعا کر رہی ہے, اپنی مصیبت دور کرنے کی دعا نہیں کر رہی ہے. مولوی صاحب سب کا ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, تم لوگ کہہ رہے ہو نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو. اللہ دیکھا جتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں فرنیچر بنتا جا رہا, غریب ہوتا جا رہا ہوں. اور ان کو دیکھو جو بے نمازی ہے اور خماش ہے, زانی ہے اور سود خور ہے, ان کی بیٹیوں میں بیٹیاں بنتی جا رہی ہیں. مولوی صاحب کوئی دعا بتا. پیسے ہی پیسہ ہوتا ہے. مولوی صاحب کے پاس ایسی دعا ہوتی تو اپنے سارے بچوں کو مولوی بنا دے. آج کل پیسے نہیں کا چل رہا. کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے. ایک مولوی لکھ کے دیتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ پڑھو تو رزق ہی کس کو ہوگا. ایک امیر آدمی کی الماری پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس میں سونا چاندی بہت بڑا تھا. چور گھس گیا, چور نے دیکھا ہے لکھا ہوا یرزق من یشاء بغیر حساب, اس میں ہی روزی ہوگی, اس میں ہی دولت ہوگی. اس نے تالا تولا دیکھا, سونا چاندی ہیرے جواہرات اس میں سب بھر گیا, اور اس نے وہ مٹا دیا
साहब और उसको मिटाकर चौक से खलिया से चौक से उसने लिख दिया इन अल्लाह मासाबिरीन। चोरों की बात की दुआ क्या करूं? अब दुआ उठा भी कहने लगा कि बीवी से बीवी देखो कुरान की करामत देखो इन अल्लाह यरजुकु मन यशा लिखा था तो इन अल्लाह मासाबिरीन देखिए ये कुरान की करामत। बीवी ने कहा करामत नहीं हजामत है। हमारी खोल के देखी तो देखा सोना चांदी हीरे जवाहरात है। कहा चोर में सही लिखा सबर करने वालों के साथ चोर भी अक्लमंद हो गए चोर हुए। मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान में रिज़्क़ की दुआएं नहीं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिज़्क़ की दुआएं करते रहो, मेहनत ना करो, हलाल कमाई ना कमाओ बस। तो कुरान में बैठे रहना, संन्यास ले लेना, साधु बन जाना, जंगलों की राख त्याग कर लेना और बैठा रहना, राम 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 दूसरा ये हराम खोर उल्टी छुरी से काटे। जुमा सबसे बड़ी बात, जुमे का दिन कितनी बड़ी इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जुमे का पूरा दिन भी इबादत के लिए मखसूस नहीं किया है। फरमाया फैज़ा क़ुसियत इस्सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़। जब जुमे की नमाज पढ़ लो तो क्यों बैठे मस्जिद में, भागो यहाँ से, क्यों बैठे हो मस्जिद में, निकलो वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह और अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करो, अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाओ, मेहनत करो, रिक्शा चलाओ, जंगलों में जाओ, लकड़ियां काट के लाओ, बहनों से और बाजारों में बेचो, अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ, और करो तसव्वुर करो इस्लाम का मिजाज क्या है। हफ्ते में एक दिन जुमे का अहमियत का दिन है, फजीलत का दिन है, लेकिन उस दिन को भी पूरा इबादत का दिन मुकर्रर नहीं किया। उस दिन में भी कमाने का हुक्म है, उस दिन में भी रिज़्क़ हलाल के लिए दौड़ाने का हुक्म है और अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करना, मजदूरी करने का हुक्म दिया जा रहा है। ये इस्लाम का तसव्वुर है, इस्लाम का तसव्वुर इस्लाम नहीं करता है। राम 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 की रट लगाओ, बीवी बच्चे कहां से आएगा, बीवी का खाए चुप रहो, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, मेरी इबादत भाग गई, इबादत नहीं, ये इबादत नहीं करना, ये हराम खोर लोग हैं, इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। आगे चलिए आगे, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंदा में यानी में दाखिल कर दिया गया। कहते हैं मेरे ईमान को साबित कदम रखना, मेरे दीन पर मुझे साबित कदम रखना है। इतनी दर्दनाक सजा फिर भी नहीं बदली, का दो ऊंट लाओ। तब बात के अल्फाज कहता है दो ऊंट लाओ, दो ऊंट मंगाए गए, एक ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, एक ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये पैर इस ऊंट से बांधा, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से बांधा, हाथ पहले से बंधे थे, कोड़ा निकाला। सुमैया एक ऊंट को मालूम है पूरब की तरफ भागेगा, दूसरा ऊंट मालूम है पश्चिम की तरफ भागेगा, पैर बंधे हैं, सोच तेरा अंजाम क्या होगा। सुन लेना बहुत आसान है, मैंने पहले ही कहा और मुझे मालूम है कि मेरी तकदीर का रिजल्ट क्या निकलेगा। कोयल की बोली है बस, जैसे लोग अच्छा कूद रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, मेरी तकदीर का अंजाम इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे मालूम है 12 साल का कितना है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला ने इस ऊंट से अपने पैर को बंधा हुआ देखा, उस ऊंट से अपने पैर को बंधा हुआ देखा। अम्मार कांप रहे हैं, यासिर के दिल में धड़कन हो रही है और सुमैया के चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी, कहने लगी है अबू जहल भगा। अम्मार रो रहा है, यासिर भी रो रहे हैं। फरमाया मेरे बेटे क्यों रो रहे हो, मेरे शौहर आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। फिर कहती है अम्मार मेरे बेटे, ये सजा तुम अपनी आंखों से देखो जो मुझे दी जा रही है, ऐ मेरे शौहर तुम भी देखो, हो सकता है औरत होने की वजह से ये मेरे ऊपर रहम कर रहा हो और हल्की सजा दे रहा हो, शायद तुम दोनों मर्द हो और मेरे वक्त में इससे भी बड़ी दर्दनाक सजा की जाए। मेरे बेटे मेरे नक्शे कदम पे चले आना, मेरे शौहर मेरे नक्शे कदम में मेरे साथ साथ चले आना, आज यहाँ नहीं तो कल जन्नत में मुलाकात हो। ऐसे ईमान वालों के लिए अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलून इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिनों गम न करो, मोमिनों परेशान न हो, न करो, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही सरबलंद रहोगे। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा
ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے ان دونوں کو کوڑوں سے مار دیا. سمیہ کا جسم چیر دیا گیا, 20 سے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن اللہ کی قدرت نے وہ چہرہ بالکل صحیح سلامت بچ گیا. چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, شہادت کے وقت میں مسکراہٹ تھی. ابو جہل کے بارے میں طبقات کے الفاظ ہیں کہ اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پہ مارنے لگا. پوچھا کیا ہو گیا تمہیں میرے سردار, یہ بے وقوفی ہے, پاگل پن کیوں؟ کہا کہ سمیہ کا سر کو چھینا, لیکن مرتے وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا. سمیہ جیت گئی, میں ہار گیا. سمیہ کامیاب ہو گئی, میں کامیاب نہ ہو سکا. ہار یہ روتے ہوئے مرتی, تڑپ تڑپ کے مرتی, منتیں کرتی, ضمانتیں کرتی, میرے ہاتھ جوڑتی, زندگی کی بھیک مانگتی تو میں کامیاب ہوتا. لیکن سمیہ نے تو خوشی خوشی شہادت کو گلے لگا لیا. سمیہ جیت گئی, میں ہار گیا, میں ہار گیا. اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ سمیہ کا اتنی دردناک اس کی شہادت ہوئی تو آپ مسجد کے منبر پر کھڑے ہیں. آپ کو جب یہ اطلاع ملی, جمعے کے خطبے میں اس دن آپ نے فرمایا مجھے ایسی ایسی اطلاع ملی ہے. اس وقت ابو بکر صدیق بھی موجود, عمر بھی موجود, عثمان بھی موجود, علی بھی موجود, عمار بھی موجود, یاسر بھی موجود, پورا ایک مجمع موجود. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے. اصبروا یا یاسر فإنما معكم الجنہ. آئے یاسر کے گھرانے والوں, ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور فرمایا کہہ دو ان سے, آئے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو, فإنما معكم الجنہ, تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت کے اندر جائے. اب قرآن کی آیت کو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. مومنوں تم غم نہ کرو, مومنوں تم پریشان نہ ہو, تم اداس نہ ہو, تم ہی سر بلند رہو گے, کامیابی تمہارے قدم چومے گی, لیکن شرط یہ ہے تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو. چپ رہو, اللہ ہے, اللہ اللہ کے بغیر عبادت نہ کرے, عبادت نہیں, یہ عبادت نہیں کرنا, یہ حرام خور لوگ ہیں, اسلام کا تصور نہیں. آگے چلیے, آگے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹنڈا میں بیانی میں میرا داخل کر دیا گیا. کہہ رہے ہیں میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا, میرے دین پر مجھے ثابت قدم رکھنا. اتنی دردناک سزا پھر بھی نہیں بدلی, کا 2 اونٹ لاؤ. تب بات کے الفاظ کہہ رہا ہے 2 اونٹ لاؤ. 2 اونٹ منگائے گئے, ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف, ایک اونٹ کا چہرہ مشرق کی طرف. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیر اس اونٹ سے باندھا, دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا, ہاتھ پہلے سے بندھے تھے, کوڑا نہیں مارا. سمیہ ایک اونٹ کو معلوم ہے یہ پورب کی طرف بھاگے گا, دوسرا اونٹ معلوم ہے مشرق کی طرف بھاگے گا. پیر بندھے ہیں, سوچ تیرا انجام کیا ہوگا. سن لینا بہت آسان ہے, میں نے پہلے ہی کہا, اور مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا ریوٹ کیا نہیں ہے. ایک کوئل کی بولی ہے بس, جیسے لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا بول رہے ہیں اور پھر بول رہے ہیں. میری تقریر کا انجام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, مجھے معلوم ہے ہمارا سامنے کا کتنا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ سے اپنے پیر کو بندھا ہوا دیکھا, اس اونٹ سے اپنے پیر کو بندھا ہوا دیکھا. عمار کانپ رہے ہیں, یاسر کے دل میں دھک ہو رہی ہے, اور سمیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگی. کہنے لگی ہے ابو جہل بھگا. عمار رو رہا ہے, یاسر بھی رو رہے ہیں. فرمایا میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو, میرے شوہر کی آنسو کیوں آ رہے ہیں, کیا بات ہے. پھر کہتی ہے اے عمار میرے بیٹے, یہ سزا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو جو مجھے دی جا رہی ہے. اے میرے شوہر تم بھی دیکھو, ہو سکتا ہے عورت ہونے کی وجہ سے یہ میرے اوپر رحم کر رہا ہو اور ہلکی سزا دے رہا ہو. شاید تم دونوں مرد ہو اور میرے وقت میں اس سے بھی بڑی دردناک سزا دی جائے. میرے بیٹے میرے نقش قدم پہ
جو ہے میرے بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں رزق کی دعائیں نہیں ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رزق کی دعائیں پڑھتے رہو محنت نہ کرو حلال کمائی نہ کماؤ بس تو قرآن میں بیٹھے رہنا سنیاس لے لینا سادھو بن جانا جنگلوں کی راہ تیار کر لینا اور بیٹھا رہنا رام 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 دوسرا یہ حرام تھوڑے الٹی چھری سے کاٹ جمعہ سب سے بڑی بات جمعے کا دن کتنی بڑی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعے کا پورا دن بھی عبادت کے لیے مخصوص نہیں کیا ہے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو کیوں بیٹھے ہو مسجد میں آپ یہاں سے کیوں بیٹھے ہو مسجد میں نکلو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اپنی بیوی بچوں کے لیے کماؤ محنت کرو رکشہ چلاؤ جنگلوں میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ پہنو اسے اور بازاروں میں بیچو اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ غور کرو تصور کرو اسلام کا مزاج کیا ہے ہفتے میں ایک دن جمعے کا اہمیت کا دن ہے فضیلت کا دن ہے لیکن اس دن کو بھی پورا کا پورا عبادت کا دن مقرر نہیں کیا اس دن میں بھی کمانے کا حکم ہے اس دن میں بھی رزق حلال کے لیے دوڑانے کا حکم ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرنا مزدوری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اسلام کا تصور ہے اسلام کا تصور اسلام نہیں کرتا ہے رام 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 کی رٹ لگاؤ بیوی بچے کہاں سے آئے گا بیوی کا مومن ہے کیوں دلیل مومن ہونے کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس مومن ہونے کی کام دونوں میں گوشت کھاتے یہ دلیل ہے گورنمنٹ کی ووٹر لسٹ میں ہمارا نام آپ سمجھیے میں اقلیت میں لکھا ہوا ہے یہ مسلمان نہیں ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان غم کون نہیں جانتا ہزاروں مرتبہ تم نے علماء سے سنی ہوگی مقررین کے قائدین سے سنی ہوگی عمار سامنے کھڑا ہے بیٹا یاسر سامنے کھڑا ہے اس کا شوہر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے طبقات کے الفاظ میں ابن سعد کی طبقات کے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے اور ابو جہل نے سارے کپڑے حضرت سمیہ کے اتروا دیے بالکل برانا ہو بالکل برانا عمار نے آنکھیں چھپا لی یاسر نے چہرہ گھما لیا ابو جہل نے ڈنڈے مارے لاٹھیاں ماری آنکھیں کیوں چھپا رہے دیکھو یہ منظر دیکھا سمیہ چیخ کر کہتی ہے کہ عمار تم تو میرے بیٹے ہو میرا تمہارے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے اگر تم میرے ننگے میرے بہانا جسم کو دیکھ لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اے میرے شوہر تم تو میرے شوہر ہو تم میرے جسم کو دیکھ رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا یہ منظر تمہیں دیکھنا پڑے گا میرے بیٹے تم بھی دیکھو اے میرے شوہر تم بھی دیکھو ابو جہل نے سوچا کہ ابھی بھی راز نہیں آئی ابھی بھی ایمان سے متنفر نہیں ہوئی بھاگی نے اس نے وہ نیزہ لیا وہ نیزہ سننا بہت آسان ہے ذرا غور کرو کبھی اونٹ کو ذبح کیا ہوگا نہر کیا ہوگا کھنجر مارا جاتا ہے یہاں پر نیزہ اور پیچھے سے ہاتھ بندے ہو کسی عورت کے آج یہاں نہیں تو کل جنت میں ملاقات ہو ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ مومنوں غم نہ کرو مومنوں پریشان نہ ہو غم نہ کرو تم ہی سر بلند رہو گے تم ہی سر بلند رہو گے شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایمان پیدا کرو ابو جہل نے کہا کہ تم نہیں مانے گی سمیہ نے کہا بالکل نہیں اس نے کہا میں اونٹوں کو بھگا دوں گا اس کی نظر آسمان کی طرف تھی اس نے چیختے ہوئے کہا آیا ابو جہل جتنی دیر تمہیں اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے رب کعبہ کی قسم اتنی ہی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ایمان والوں کا جواب ایسا ہی ہوگا آیا ابو جہل جتنی دیر کوئی اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اللہ کی قسم اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی
ابو جہل کو غصہ آیا اور اس نے ان دونوں کو کوڑوں سے مار دیا. سمیہ کا جسم چیر دیا گیا, 20 سے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن اللہ کی قدرت نے وہ چہرہ بالکل صحیح سلامت بچ گیا. چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, شہادت کے وقت میں مسکراہٹ تھی. ابو جہل کے بارے میں طبقات کے الفاظ ہیں کہ اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پہ مارنے لگا. پوچھا کیا ہو گیا تمہیں میرے سردار, یہ بے وقوفی ہے, پاگل پن کیوں؟ کہا کہ سمیہ کا سر کو چھینا, لیکن مرتے وقت اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا. سمیہ جیت گئی, میں ہار گیا. سمیہ کامیاب ہو گئی, میں کامیاب نہ ہو سکا. ہاں یہ روتے ہوئے مرتی, تڑپ تڑپ کے مرتی, منتیں کرتی, ضمانتیں کرتی, میرے ہاتھ جوڑتی, زندگی کی بھیک مانگتی تو میں کامیاب ہوتا. لیکن سمیہ نے تو خوشی خوشی شہادت کو گلے لگا لیا. سمیہ جیت گئی, میں ہار گیا, میں ہار گیا. اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ سمیہ اور ذات میں عورت کی سننا بہت آسان ہے اور ایمان کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کرنا, اچھے اچھوں کے کلیجے اور اچھے اچھوں کے گردے پانی. وہ نیزہ لیا اور وہ نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اندام نہانی میں داخل کر دیا. اس طرف سے نکالا اور اس طرف سے توڑ. ایک بےدرد عورت, ایک مجبور عورت پیچھے سے ہاتھ میں ہوئے کھنجر کو پکڑنے کی طاقت دے رکھی. اس کی نظریں گئی تو آسمان کی طرف اٹھی. یہی تو رب کی توحید ہے. اس کی نظریں اٹھی تو آسمان کی طرف اٹھی اور اس نے نظریں آسمان پہ ڈالتے ہوئے فرمایا اللہم ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ, اس نازک موقع پر میرے دین کو, میرے ایمان کو, میرے دین پر ثابت قدم رکھنا. اے اللہ کہ ابو جہل کی تکلیفیں, ابو جہل کی دی ہوئی پریشانیاں, اس سے میرا ایمان نہ چھین بیٹھے. اس موقع پر لوگ کہتے ہیں اللہ میری مصیبت دور کر دے, اللہ میری پریشانی دور کر دے, لیکن اس کے منہ سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ میرے ایمان کو ثابت کرو. وہ ایسے نازک موڑ پر بھی دعا کر رہی ہے تو ایمان کو بچانے کی دعا کر رہی ہے, اپنی مصیبت دور کرنے کی دعا نہیں کر رہی ہے. مولوی صاحب 70 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تم لوگ کہہ رہے ہو نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو. اللہ دے گا, جتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں فرنیچر بنتا جا رہا ہے, غریب ہوتا جا رہا ہوں. اور ان کو دیکھو جو بے نمازی ہے, بدمعاش ہے, زانی ہے اور سود خور ہے, ان کی بیٹیوں میں بیٹیاں بنتی جا رہی ہیں. مولوی صاحب کوئی دعا بتاؤ. پیسے ہی پیسہ ہوتا ہے. مولوی صاحب کے پاس ایسی دعا ہوتی تو اپنے سارے بچوں کو مولوی بنا دے. آج کل پیسے نہیں کر رہے. کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز ہے. ایک مولوی نے لکھ کے دیتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ پڑھو تو رزق ہی رزق ہوگا. ایک امیر آدمی کی الماری پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس میں سونا چاندی بہت بڑا چور